اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم محرم سیریز پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم حضرت عمر کی خلافت کا جو دور تھا اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کا موضوع شرک، کفر، منافقت پر ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور کچھ وہ عقیدے جو غلط رخ اختیار کر گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان عقائد کو سیدھا کرنا ہے۔ باقی ہر بندے کا جو بھی عمل ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، وہ بھی اس وجہ سے کہ جو فرقے واریت میں لوگ پھنس کر ان کو نشانہ بناتے ہیں، وہ نشانہ مت بنائیں، ورنہ ان کے کام کے وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ نہ کہ ہمیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا تو آپ لوگوں نے یہ ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا تھا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ان کے فیصلے میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا وہ بہتر اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا میں آپ کو سورہ روم کی چند آیات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 42 ہے، 42 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو گزر گئے تم سے پہلے، اور ان میں اکثر مشرک تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کو بتا دو کہ آپ زمین میں چلیں پھریں، دیکھیں کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اور ان میں زیادہ تر مشرکی لوگ تھے، شرک کرنے والے تھے۔ سو سیدھا رکھو اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین کی طرف جو راہ راست پر ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا رخ سیدھا اس دین کی طرف رکھیں جو صحیح ہے، یعنی دین اسلام کی طرف۔ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر آپ اسی طرح جس طرح فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، فرقوں کے باتوں میں آئے ہوئے ہیں، اس طرح بٹے ہوئے ہوں گے۔ اس سے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ فرقوں کو چھوڑیں، ان کے کام کو چھوڑیں جو لوگ پہلے کر گئے، اپنی سوچیں کہ آیا ہم اپنی آخرت ان لوگوں کی وجہ سے کیوں خراب کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس نے کفر کیا ہوگا اسی پر وبال ہوگا اس کے کفر کا، وہ جو کرتے ہیں نیک عمل وہ تو ایسے ہیں اپنے لیے ہی فائدے کا سامان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انکاری ہے، کفر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کا وبال بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ دیکھیں کلیئر آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مان رہا، وبال اس پر ہوگا۔ آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوئے تھے، ورنہ ہم فیصلے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے یہ۔ تو لہٰذا ان ویڈیو کو آپ حتمی شکلیں مت دینا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہے ہیں کہ جس نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو ہی ہوگا، اور جو صحیح راستے پہ چلا ہے، سیدھا کام کیا ہے، اسلام کے لیے جس نے صحیح اپنی جدوجہد کی ہے، چاہے وہ اب بھی کر رہا ہے، چاہے وہ جس نے پہلے کیے، اس کا فائدہ اس کو ملنا ہے۔ اسی لیے کسی کے پیچھے آپ یہ مت سمجھیں کہ یار اس نے جو کچھ کیا ہے یہ تو ہمارے لیے کیا ہے،
جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ تو ہمارے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں دی ہے. انہوں نے اپنے آخرت کو سنوارا ہے، انہوں نے جو بھی فائدہ کیا ہے اپنے کے لیے کیا، اگر صحیح کام کیا ہے کیونکہ فیصلہ ہونا باقی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے ہیں انہوں نے اچھے کام اپنے فضل سے، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو بدلہ دے، جزا دے. اور وہ جزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. ان کے جو چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہوتے ہیں جو ان سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بخش کر ان کو جنت کی طرف بھیج دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا ناظرین میں اب بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم صرف آپ کو حقائق بتا رہے ہیں جو پہلے انہوں نے کیے ہیں روایات کی روشنی میں. اور روایات کیا کر رہے ہیں صرف یہ بتاتے ہیں، لیکن ہم نے پھر ان روایات کو قرآن پر بھی پر رکھنا ہے. پھر دیکھنا ہے کہ آیا انہوں نے جو کم عام کیا تھا وہ قرآن کے مطابق تھا. اگر نہیں تھا تو واقعتاً ان کی غلطی ہے، اگر تھا تو ہمیں پھر ماننا چاہیے کہ وہ جو کام کیا تھا انہوں نے. لیکن ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاؤں کے کام بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. پرفیکشن پہ ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اسی وجہ سے اگر انبیاء راستے سے مڑ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر وہیں لے آتے تھے، انہی کی زندگی میں آیات اتار کر سمجھا کر ان کو لے آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. لیکن باقیوں کو پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیاتیں نہیں اتارنی ہیں. وہ جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کام اس طرح کا کرنے دیتے ہیں، چاہے پھر وہ حق پہ ہو یا نہ حق پر ہو. پھر کسی کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی میں پکڑ لیتا ہے، کسی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں تو کچھ نہیں کرتا، لیکن آگے والی جو قیامت کا دن ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا رکھی ہے وہیں پھر پکڑ لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہیں پکڑ کر اس کے معاملات کو دیکھے اور پھر ان کو چھوڑ دے یا سزا دے، وہ بھی ہم سے پوچھ کے نہیں کرے گا، وہ بھی اسی پر منحصر ہے. تو لہٰذا ناظرین ابھی میں آپ کو ایک سنن نسائی کی ہے 4153 حضرت مالک بن اوس بن حدسان سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس حضرت عمر کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور اس یعنی حضرت علی رضی اللہ کے درمیان فیصلہ فرمائیے. حاضرین نے بھی کہا کہ ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائیے. حضرت عمر نے فرمایا لیکن میں ان کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا جبکہ انہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یعنی پھر وہی بات جو حضرت ابوبکر نے کی تھی انہوں نے بھی وہی بات دہرائی ہے. حالانکہ اس طرح کی قرآن پاک کے اندر کوئی آیت نہیں ہے کہ جو انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ایک بھی آیت کوئی اس طرح کی نہیں ہے، میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھی ہے. اگر کسی نے دیکھی ہو تو برائے مہربانی میری بھی نالج میں اضافہ کر دینا. رسول اللہ ان متنازع زمینوں کے سرپرست اور متولی تھے. آپ ان سے اپنے اہل بیت کی خوراک لیتے اور باقی آمدن بیت المال میں رکھ لیتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ بتا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ جو ان کے گھر والے اور رشتہ دار وغیرہ تھے ان کی کا پورے سال کا کوئی سامان وغیرہ یا کچھ لے لیتے تھے اور پھر باقی جو آمدن تھی وہ بیت المال میں جمع کر لیتے تھے.
مثلا ضرورت کے علاوہ نہیں دیتے تھے. اس وجہ سے حضرت فاطمہ میں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے نوکر دے دیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو صرف عام خرچہ دیتے تھے. رسول کا کام تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر حضرت ابو بکر ان کے بعد ان کے سرپرست اور متولی بنے. ابھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے سرپرست اور متولی اس کام کے، یعنی پیسوں کے. جس طرح وہ گورنمنٹ میں تھے تو خلیفہ تھے تو گورنمنٹ کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری ادھر آتی تھی، لیکن ساری نہیں آتی تھی. جو اہل بیت کا جو حصہ تھا، مثلا جو قرابت داروں کا حصہ تھا، وہ ان کا بنتا تھا. نہیں ملا، انہوں نے کوئی اس طرح کی آیت کا مطلب نہیں نکالا تو ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق وہ ان کا حصہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے متولی بنے. پھر حضرت ابو بکر کے بعد میں اس کا سرپرست اور متولی بنا، اور میں نے ان میں وہی کچھ کیا جو وہ کچھ کیا کرتے تھے. پھر یہ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ زمین ان کے سپرد کی جائے، اس شرط پر کہ وہ اس طریقے سے اس کا انتظام کریں گے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یعنی پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور حضرت عباس میرے پاس آئے کہ آپ وہ زمینیں ہمیں دے دیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دیتے تھے، باقیوں کو بھی اس طرح دیتے تھے، ہم اس طرح ہی کا کام کریں گے. اور ان سے میں نے عہد و پیمان لیا. پھر یہ دوبارہ میرے پاس آئے، یہ کہتے تھے کہ اتنی زمین میرے انتظام میں دیجئے جو مجھے میرے بھتیجے سے بطور وراثت ملتی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ کہتے کہ اتنی زمین میرے انتظام میں دیجئے جو میرے بیوی کو وراثت میں ملتی. یعنی پھر وہ حساب کتاب میں یہ دونوں نہیں بنے ان کے. وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی مجھے چاہیے، اتنی مجھے چاہیے. اگر تو یہ چاہیں کہ میں ان کو اس شرط پر زمین سپرد کر دوں کہ وہ اس میں سے اس طرح انتظام کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حضرت ابو بکر کرتے تھے اور میں کرتا رہا، پھر تو میں اس شرط پر زمین ان کے سپرد کرتا ہوں، ورنہ میں یہ انتظام خود سنبھال لیتا ہوں. پھر انہوں نے آیت پڑھی، یہی کہ تم جان لو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا. یعنی وہی خمس والی آیت جس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے کے لیے ہے. خمس تو ان کے لیے ہو گیا. بلا شبہ صدقات فقراء، مساکین اور صدقہ جمع کرنے والے ملازمین، مقروضوں اور مجاہدین کے لیے ہے. یہ ان کے لیے ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی کچھ صدقات اور رکھے تھے جو سورہ حشر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. ابھی یہ جو دوسری آیت انہوں نے بتائی ہے وہ سورہ حشر کی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 6، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مال پلٹائے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر تو وہ نہیں ہے کہ دوڑائے ہوں تم نے ان پر گھوڑے یا اونٹ. یعنی اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں یا اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، بلکہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ اس طرح ہی کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے، سو وہ ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ کرتا رہے گردش تمہارا مالداروں میں کے درمیان ہی. اور جو کچھ دے تمہیں رسول سو اسے لے لو، اور جس سے روکے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں.
یعنی پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بستیوں سے اپنے رسول کی طرف وہ مال پلٹا دیتا ہے. ابھی وہ مال کس کا ہے؟ آگے اسی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ 6 تھی، یہ 7 ہے، کہ وہ ہے اللہ کا، رسول کا، جس طرح وہ خمس والا بتایا گیا، رشتہ داروں کا، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. یہ وہی 5 ہیں کہ یتیم بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسکین بھی آ جاتے ہیں، مسافر بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مالداروں کے اندر یہ مال گردش نہ کرتے رہے، کہ جو مالدار ہے اس کو اور مال ملتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دیتا ہے آپ اس کو لے لو، اور جو آپ کو کہتا ہے کہ اسے رک جاؤ تو آپ لوگوں نے رک جانا ہے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان روایات میں سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں جن کو حدیث بولا جاتا ہے. ان میں کچھ صحابہ کی بھی اپنی باتیں بھی شامل ہیں، کچھ ان لوگوں کی بھی باتیں ہیں جو بیان کردہ لوگ ہیں، ان کے درمیان کا بھی کوئی کسی کا حوالہ آ جاتا ہے. اب بھی حضرت زہری کا کوئی بیان آتا ہے یہاں، کہ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اس طرح کچھ عربی بستیاں جیسے فدق وغیرہ بھی آپ کے لیے خاص تھیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان بستیوں سے دیا ہے وہ اللہ کے رسول، ان کے رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یعنی پھر آگے پھر حضرت زہری کا کچھ بیان آ جاتا ہے جس کو پڑھنا میں آگے مناسب نہیں سمجھ رہا، یہ کوئی لمبی چوڑی اپنی وہ کوئی داستان سنا رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پھر یہ 2 آیتیں پڑھ کے حضرت عمر نے ان کو کہا کہ آپ جس طرح وہ کام کرتے تھے اسی طرح اگر آپ کرتے رہیں تو میں آپ کو یہ دوں. لیکن آگے حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے آپس میں نہیں بننے کی وجہ سے پھر حضرت عمر نے اپنے پاس ہی رکھا.